یقین جانی کہ مجھے اتنی تکلیف ہوئی کہ وہ بیچاریوں کا دن ہمارے بزرگ ہیں ان کا دن کا روزہ بڑی خراب، ظاہری بات ہے دن میں روزہ ہو، موشن لگے ہوں، ڈائریا ہو، انسان کو ویسے ہی کمزوری ہو جاتی ہے، اور اگر ایسی صورتحال ہو، ایسی چیز کا استعمال ہو جائے تو پھر اور زیادہ تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اب ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے، سب سے پہلے یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ وہ لوگ دیکھیں ثنا مکی کے اندر شفا ضرور موجود ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو پہلے سے ایسے بیمار ہیں کہ جن کے لیے، یا ایسے بیمار بھی نہیں ہیں تو ان کے لیے حکماء نے منع فرمایا۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے حاملہ خواتین، وہ خواتین جو پریگننٹ ہیں وہ ثنا مکی کا استعمال نہ کریں، بہتر ہے۔ اسی طریقے سے وہ خواتین جو بچوں کو دودھ پلانے والی خواتین ہیں وہ استعمال نہ کریں، یا وہ لوگ جن کو ہمیشہ متلی کی شکایت رہتی ہے، جن کی طبیعت کے اندر ہمیشہ ایسی کیفیت رہتی ہے کہ ان کو ہمیشہ الٹی آ جاتی ہے، یا جن کی طبیعت میں بہت زیادہ نزاکت ہے کہ ان کو کوئی بھی چیز کی مہک یا کسی بھی چیز کی جو ہے وہ ان کو راس نہیں آتی، فوراً ان کو الٹی ہو جاتی ہے، تو وہ لوگ ہرگز استعمال نہ کریں۔ کیونکہ ناظرین کرام ظاہری بات ہے اگر پریگننٹ خواتین استعمال کریں گی تو اس سے حمل ضائع ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ دودھ پینے والی شیرخوار بچے کی ماں اگر وہ کریں گی تو کیا کریں گی؟ ظاہری بات ہے جب استعمال کریں گے اب اس کے اثرات دودھ میں ہوں گے، جب اس کے اثرات دودھ میں ہوں گے تو بچے کو موشن لگ جائیں گے، بچے کو ڈائریا ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر وہ لوگ جو خاص طور پر جن کو متلی کی شکایت رہتی ہے اگر وہ استعمال کریں گے تو ظاہری بات ہے جب ان کو الٹیاں ہوں گی تو اس کے ساتھ ساتھ ان کی طبیعت کے اندر بے چینی ہوگی، نقاہت اور کمزوری ہو جائے گی۔ اگر صرف اور صرف وہ لوگ استعمال کریں گے جن کے جو ہے نا خاص طور پر جن کو قبض کی شکایت رہتی ہے، اب اس کا بھی ایک طریقہ ہے جن کو قبض کے لیے استعمال کرنا ہے، خاص طور پر میں آپ کو بتاؤں ثنا مکی ماشاءاللہ قبض کشا ہے، دل کو فرحت اور تازگی بخشتی ہے، یہاں تک کہ حدیث مبارکہ میں یہ بھی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ وساوس سے بھی بچاتی ہے، یہ آپ کے مغمومیت کو ختم کرتی ہے۔ کیوں؟ ناظرین کرام یاد رکھیے، دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر جب ایک بات کا ذکر ملتا ہے، ایک تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر عمل کرنے کی برکت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سنت پر زندگی گزارنا۔ ایک شخص پانی پیتے ہیں اور پانی وہ سنت طریقے پہ پیتے ہیں، بیٹھ کر پیتے ہیں، 3 سانسوں میں پیتے ہیں، سبحان اللہ وہ پانی بھی ان کے لیے صحت کا ذریعہ بن جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں۔ اور رمضان، ناظرین کرام رمضان تو ہے ہی سنت کی ٹریننگ کا مہینہ، یہاں تک کہ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بزرگان دین فرمایا کہ اگر کوئی سنتوں بھری زندگی گزارنا چاہتا ہے تو سبحان اللہ اس کے لیے رمضان المبارک کا بہترین موقع ہے کہ رمضان المبارک کے اندر انسان دل میں روزے کی حالت میں ہوتا ہے اور ماشاءاللہ وہ قدم قدم پر کوشش کرتا ہے، وہ ثواب کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور رمضان المبارک میں سبحان اللہ ایک سنت کو زندہ کرنا، ویسے بھی عام مہینوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 100 شہیدوں کا ثواب ہے، اور فتنوں کے دور میں اور اب رمضان المبارک کے اندر تو سبحان اللہ یہ اجر و ثواب زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ ظاہری بات ہے اب غذاؤں کا استعمال ہے، ثنا مکی کا استعمال ہے، سنت سمجھ کر استعمال کر رہے ہیں